چلیے آج ایک ایسی پیشگوئی کو سمجھتے ہیں جس کا انتظار اربوں لوگ کر رہے ہیں، یعنی امام مہدی کی آمد۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تاریخ، مذہب اور مستقبل سے جڑی امیدوں میں بہت گہرائی تک پیوست ہے۔ اور دیکھیے، یہ سوال صرف کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے۔ ایک نجات دہندہ کا خیال، ایک ایسی شخصیت جو آ کر دنیا کو ظلم سے پاک کر دے گی، یہ ایک ایسی عالمگیر انسانی امید ہے جو تہذیبوں اور نسلوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو چلیے اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ ایک آخری نجات دہندہ کا یہ جو تصور ہے، یہ کسی ایک عقیدے کے لیے خاص نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں بار بار سامنے آیا ہے۔ اور یہ خیال کتنا عام ہے، اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ ہندو مت میں کلکی، بدھ مت میں میتریہ اور یہودیت میں مسیحا۔ تقریباً ہر بڑے مذہب میں ایک ایسی شخصیت کی پیشگوئی کی گئی ہے جو آخری زمانے میں انصاف قائم کرنے کے لیے ظاہر ہوگی۔ تو اب آتے ہیں خاص طور پر امام مہدی کے ذکر پر، لیکن جیسے ہی ہم اس طرف آتے ہیں ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ یہ تصور خود اسلام کے اندر ایک شدید بحث کا موضوع رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ لفظ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، عربی میں اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ روایات کے مطابق وہ اسلام کے ایک نجات دہندہ ہیں جو قیامت سے ٹھیک پہلے ایک عرصے تک حکومت کریں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے اور دنیا کو ہر طرح کی برائی سے پاک کر دیں گے۔ اور بحث شروع ہوتی ہے یہیں۔ ایک طرف علامہ اقبال اور ابن خلدون جیسے بڑے مفکرین ہیں جن کا خیال تھا کہ یہ تصور یہودی اور عیسائی روایات سے آیا ہے۔ ان کے نزدیک کسی نجات دہندہ کا انتظار کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو موجودہ ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے کے بجائے بے عملی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دوسری طرف امام مہدی کے بارے میں احادیث صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے تقریباً تمام بڑے مجموعوں میں موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سی روایات کو مستند مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان قدیم پیشین گوئیوں کا آج کی دنیا کے واقعات سے کیا تعلق ہے؟ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سی نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک بہت اہم پیشین گوئی ہے کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ آج کی دنیا اسی کی عکاسی کرتی ہے۔ روایات کے مطابق کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسے کہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی بدعنوانی اور سودی معاشیت، شام، عراق، یمن اور افغانستان میں نہ ختم ہونے والے تنازعات، فلسطین اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، اور مسلم ممالک پر کٹھ پتلی حکومتوں کا راج بھی انہی نشانیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک عالمی دجالی نظام کا عروج، یعنی ایک ایسا پروپیگنڈا سسٹم جو سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دیتا ہے کہ حقیقت کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے۔ تو اگر یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو پھر امام مہدی کا ظہور کیسے شروع ہوگا؟ کہانی کا آغاز ان کے پہلے اور سب سے اہم پیروکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیشن گوئیوں میں واقعات کا ایک خاص سلسلہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک طاقتور عرب بادشاہ کی موت، اس کے بعد اس کی جانشینی پر شدید لڑائی اور تنازع، اور پھر اسی افراتفری کے دوران مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک شخص کا ظہور ہوگا۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، ان کی تعداد وہ بہت اہم ہے، 313۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، یہ 313 افراد دنیا کے الگ الگ حصوں سے آئیں گے۔ یہ انتہائی ذہین، مضبوط اور پرہیزگار ہوں گے۔ یہ کمانڈر ہوں گے، علماء ہوں گے اور مفکر ہوں گے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس 40 آدمیوں کے برابر علم ہوگا۔ ان کی بیعت ایک نئے باب کا آغاز کرے گی، بالکل اسی طرح جیسے اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ بدر میں 313 صحابہ نے کی تھیں۔ اس بیعت کے فوراً بعد واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور ان عظیم جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا نقشہ بدل دیں گی۔ امام مہدی کا پہلا بڑا مخالف سفیانی کہلائے گا۔ پیشین گوئیوں کے مطابق وہ شام سے نکلے گا اور اس کا تعلق ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ اسے مغربی طاقتوں کی حمایت حاصل ہوگی اور وہ امام مہدی کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑے گا۔ اور واقعات کا ایک واضح سلسلہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ، بیدا کے مقام پر سفیانی کی پہلی فوج معجزانہ طور پر صحرا میں دھنس جائے گی۔ اس کے بعد مہدی کی فوجیں ایک بڑی جنگ میں سفیانی کو شکست دیں گی۔
پھر ہندوستان کی فتح ہوگی۔ اس کے بعد رومیوں یعنی مغرب کے ساتھ ایک عارضی امن معاہدہ ہوگا، لیکن یہ معاہدہ جلد ہی ٹوٹ جائے گا، جو مغربی اقوام کے اتحاد کے خلاف ایک آخری اور سب سے بڑی جنگ کا باعث بنے گا۔ اور اس آخری جنگ کا انجام وہ بہت واضح اور سنگین بیان کیا گیا ہے۔ مسلم فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جنہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 1/3 شہید ہوں گے، جو اس وقت کے بہترین شہداء کہلائیں گے، اور آخری 1/3 فتح یاب ہوگا، جنہیں دوبارہ کبھی آزمایا نہیں جائے گا۔ اور یہی فاتح لشکر آگے بڑھے گا ایک تاریخی شہر کی طرف، قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول۔ اور اس فتح کی سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ روایت ہے کہ وہ اسے بغیر لڑائی کے فتح کریں گے، صرف اللہ اکبر کے نعروں سے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز کا خوف ہی دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن جشن ابھی شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہ کہانی میں ایک نیا زبردست موڑ آتا ہے، ایک نیا اور شاید پہلے سے زیادہ خطرناک دشمن نمودار ہوتا ہے۔ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے، میدان جنگ خاموش ہے، لیکن جب فاتحین مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جشن اچانک ایک خوفناک خبر سے رک جاتا ہے۔ ایک نیا پیغام آتا ہے، دجال آ چکا ہے۔ امام مہدی کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک نئے اور شاید سب سے بڑے باب میں داخل ہوئی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو حضرت عیسیٰ کی واپسی اور آخری مارکے کی طرف لے جاتی ہے۔